اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ خدا قادر مطلق باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ مسیح یسوع میں عزیز بھائیوں، بہنوں، بچوں اور بزرگوں، ہم خدا ان کے نہایت شکر گزار ہیں آج کے خوبصورت دن کے لیے جو اس نے ہم سب کی زندگی میں بخشا کہ ہم اپنے خاندانوں کے ساتھ اس کے گھر میں آئے ہیں ساری پرستش کے لیے۔ جتنے لوگوں نے اپنی آوازوں کو استعمال کیا، ہاتھوں کو استعمال کیا اور دعائیں کی گئیں، درخواستیں پیش کی گئیں، ان ساری باتوں کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آئیے تھوڑی دیر ہم خداوند کے پاک کلام کو سنتے ہیں اور آج کی اس کی ہدایت کو، اس کی بات کو جو میرے لیے، میری زندگی کے لیے ہے، اس کو ہم حاصل کریں گے۔ انجیل مقدس میں سے ہم آج کی تلاوت کریں گے۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس متی اس کا 5واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے پڑھنا شروع کریں گے۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 5واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے۔ انجیل مقدس میں یوں لکھا ہے، جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہے۔ تشریف رکھیے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنا سارا دھیان ہم خداوند کے پاک کلام کو سننے کی طرف لگائیں گے۔ آج کی تینوں تلاوتیں آپس میں گندھی ہوئی ہیں، آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اور ان تینوں تلاوتوں کو اگر ہم ایک ہی نظر میں دیکھیں تو ان تینوں تلاوتوں کا جب ملایا جانا ہمیں ایک ہی تلاوت میں ملتا ہے، اور وہ مکاشفہ کی کتاب میں ہم نے دوسری تلاوت کو سنا، اور اس میں بڑی خوبصورت آیت ہے جو ہم سب کو یاد بھی ہے، اور ہم اسے اکثر اس آیت کو بولتے، سنتے اور اس پر کلام کو بھی مختلف خادمین سے سنتے ہیں، اور وہ آیت ہے، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا، سارے مل کے ایک دفعہ میرے پیچھے بولیں، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ آج اس آیت کی روشنی میں جو ہمارا موضوع ہے، جو مضمون ہے، وہ ہے وفاداری کامیابی کی جڑ ہے۔ کیا جڑ ہے جی؟ وفاداری کامیابی کی جڑ ہے۔ جڑ کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں۔ جڑ ہم اگر نہ ہو، بے شک جڑ جو ہے نظر نہیں آتی، لیکن اس کے اوپر جو درخت ہے وہ بڑی بڑی شاخوں والا ہو یا قداور ہو، اس کے اوپر پھل اور پھول سارے لگے ہوں، لیکن اس کا سارا سیرا کس کو جاتا ہے؟ جڑ کو۔ اس لیے جڑ کی بڑی ہی اہمیت ہے۔ جڑ نہیں ہوگی تو وہ اوپر کا جتنا بھی درخت کا نظام ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ جڑ ہی ہے جو کہ درخت کو خوراک دیتی ہے، جڑ ہی ہے جو درخت کو پانی اور سینچ کر اس کو ساری چیزیں جو ہیں وہ عطا کرتی ہے۔ اس لیے جڑ ہے تو درخت قائم ہے، جڑ نہیں ہے تو درخت کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اس لیے لیکن زیادہ تر لوگوں کا دھیان جڑ پہ نہیں ہوتا بلکہ درخت پہ ہی ہوتا ہے۔
درخت پر ہی ہوتا ہے۔ اور آج اس آیت کی روشنی میں جو ہمیشہ کی زندگی کی جڑ ہے وہ کیا بتا رہا ہے؟ وفاداری۔ زندگی کا تاج کس کو ملے گا؟ جان دینے تک بھی وفادار رہے۔ تو جڑ کون سی ہے؟ وفاداری ہے، اور تب زندگی کا تاج ہے۔ لائلٹی از دا روٹ آف سکسیس۔ لائلٹی، وفاداری ہمیشہ کی زندگی، بکثرت زندگی کی جڑ ہے۔ اس لیے آج کا فرمان جو ہے، آج کی آیت جو ہے، یہ میرے لیے، آپ کے لیے، کلیسیا کے لیے، ہر بیٹے بیٹی کے لیے، نوجوان کے لیے، ماں باپ کے لیے، اولاد کے لیے، سب کے لیے ہے کہ وفاداری جو ہے وہ بکثرت زندگی کی جڑ ہے۔ وفاداری، اور جان دینے تک وفادار ہے۔ جان دینے تک کہا گیا ہے، جان دینے کے وقت نہیں کہا گیا۔ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جان دینے کے وقت تک نہیں، بلکہ جان دینے تک، اس کا مطلب ہے کہ جان جانے سے پہلے پہلے کی ساری زندگی کیا رہے؟ وفادار رہے۔ یہ نہیں کہ ادو وفادار رہے جدو گولی بجنی ہے، یا جب جان نکلنے لگی ہے تب کی وفاداری کی بات نہیں ہے۔ جان دینے تک کا مطلب ہے پیچھے کی ساری زندگی ہے۔ اور کچھ لوگ بات کرتے ہیں جان دینے کے وقت وفاداری۔ میں ایک شخص کی گفتگو سن رہا تھا، اس نے کہا کہ اگر موقع ملے کہ مسیح کے نام پر مجھے گولی بھی کھانی پڑے تو اس وقت میں سب سے پہلا شخص ہوں گا کہ میں گولی جو ہے اس مسیح کے نام پر کھاؤں گا۔ یہ ہے دا پوائنٹ آف ڈیتھ، کہ جب میں نے، یہ ایک ایموشن کی بات ہے، احساس کی بات ہے، لیکن یہ آیت ہمیں کہتی ہے کہ جان دینے تک، یعنی مرنے سے پہلے پہلے جتنی زندگی ہے، کیا رہے؟ وفادار رہے۔ اور مسیح کی خاطر گولی کھانا آسان ہے، لیکن مسیح کی خاطر محبت، مسیح کی محبت میں اس کی مانند بننے کی خاطر، اس کی تعلیم اور وفاداری، پھر اس کی مانند بننا مشکل ہے۔ یہ وفاداری کی بات کر رہے ہیں، کردار کی بات کر رہا ہے، رویوں کی بات کر رہا ہے۔ میاں بیوی آپس میں وفادار رہے، ماں باپ جو ہے وہ اولاد کی وفادار رہے، اولاد ماں باپ کی وفادار رہے، کلیسیا پاسبان کی وفادار رہے، اور جو قوم ہے وہ ملک کی وفادار رہے۔ ایسی وفاداریوں کی بات ہوئی۔ جان دینے تک ہماری جو زندگی ہے اس میں وفاداریوں کی بات ہے۔ لائلٹی ود ون another، ایک دوسرے کے ساتھ وفاداریاں، رشتہ داریوں میں وفاداریوں کی بات ہے۔ میرے عزیزو، وفاداری ہے کیا؟ زندگی کے ہر پہلو میں وفاداری کی بات ہے، ہر پہلو میں۔ لیکن بغیر وفاداری کے کیا نہیں ہے؟ کامیابی نہیں ہے، کثرت کی زندگی نہیں ہے، بعد میں بھی نہیں ہے اور یہاں پر بھی نہیں ہے، وفاداری کے بغیر۔ اور جب مسیح نے یہ بات کہی تو کیا وہ بات کہی جو اس نے خود نہیں کی؟ وہ بے وفا نہیں رہا۔ اس نے میرے ساتھ، تیرے ساتھ وفاداری کی ہے، اس نے باپ کی وفاداری میں زندگی گزاری ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے مجھے اور آپ کو کہ جان دینے تک کیا رہو؟ وفادار رہو۔ اس زندگی میں، اپنے کردار میں، اپنے مزاج میں وفاداری دکھائے، بے وفائی نہیں، دوگلا پن نہیں، چیٹنگ نہیں، دھوکہ نہیں، دھوکہ نہیں۔ افسیوں کے خط میں 2 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، وہ یہاں تک وفادار رہا، موت بلکہ صلیبی موت تک گوارا کی۔ وفاداری کے اندر کیا کیا ہے؟ وفاداری کے اندر موت ہے، فرما برداری ہے، وفاداری کے اندر میل ملاپ ہے، وفاداری کے اندر برداشت ہے، وفاداری کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے۔ وفاداری
روز کا پروسیس ہے، صرف جان دے وقت نہیں بلکہ روزانہ کا کام ہے۔ اس لیے وہ سمرنا کی کلیسیا کو کہہ رہے آج کہ جان دینے تک کیا رہے، وفادار رہے۔ اور وہاں پر پچھلے دوسرے باب میں شروع میں آپ پڑھیں تو ایک نوجوان سے کہتا ہے کہ میرا وفادار کیا ہے، شہید، میرا وفادار شہید۔ اور آج اسٹیفنس کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا؟ اچھا ہوتا کہ ہم اس کے موت کا حصہ بھی، سنسار کرنے کا حصہ بھی پڑھتے، اور وہاں پر لکھا ہے کیسا وفادار شاگرد تھا، کہ جب وفادار کا منظر دیکھیں، جو وفادار ہے، جس نے زندگی وفاداری میں گزاری ہے، کہ جب وہ آسمان پر نظریں اٹھاتا ہے تو وفادار کے لیے مسیح بھی باپ کے دائنے ہاتھ پر کھڑا ہوا، باہیں پھیلاتا ہوا کھڑا ہوا تھا۔ وفادار شخص کی یہ جان دینے تک وفادار ہے۔ کس طرح مسیح نے ثبوت دیا، وہ بھی وفادار رہا۔ اب وفادار وہ ہے جو سچائی کی خاطر ہر طرح کی سخت مخالفت اور خدا اور اس کے لوگوں کے خلاف بغاوت کا سامنا کرے، وہ وفادار ہے۔ وفادار کون ہے؟ وفادار آدمی برکت والا آدمی ہے، وفادار آدمی پھلدار آدمی ہے، اور پھر وفادار شخص سچے ایمان کا مظاہرہ کرتا ہے۔ کیسے ایمان کا؟ سچے ایمان کا۔ یہ نہیں کہ ہر طرف ہی اتوار نو 7 عبادتاں کر لیاں نے، لیکن سچے ایمان کے پیچھے وفادار کا مظاہرہ ہے، اور ہر طرح کی بدعتی تعلیمات پر وہ غلبہ پاتا ہے۔ وفادار شخص اپنے زمینی رشتوں کی کیئر کرتا ہے، فکر کرتا ہے، یہ وفاداری ہے۔ ہر معاملے میں وفاداری ہے، اور وفاداری کامیابی کی کیا میں نے شروع میں کہا ہے، جڑ ہے۔ جڑ نو پکڑے رکھو، جڑ کو مضبوط رکھے، جڑ کو مضبوط رکھے۔ میرے عزیزو، اگر انسان جو ہے ساری دنیا حاصل کر رہے لیکن اپنی جان کا ہی نقصان اٹھائے تو پھر اسے کیا حاصل ہے؟ کیا حاصل ہے؟ اور خدا کے بندہ پولس رسول نے اس بات کو شروع سے ہی سمجھ لیا۔ اس نے کہا کہ میں دنیا کے لیے مر گیا اور دنیا میرے لیے مر گئی ہے، اب میں نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ شروع میں ہی اس نے کہہ دیا، مرتے ہوئے گولی کھانے والا چکر نہیں ہے، بلکہ جب اس نے مسیح کو پہن لیا اس نے یہ اعلان کر دیا، وفاداری ہے۔ میرے عزیزو، تاریخ کلیسیا میں 86 سال کا ایک بزرگ، پولی کارپ اس کا نام ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ ان کو روکا گیا کہ وہ مسیح کی تعلیم اور مسیح کا نام نہ لے، نہیں تو ان کو سنسار کیا جائے گا۔ ان کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 86 برس مسیح نے میرے ساتھ بے وفائی نہیں کی، 86 برس میرے ساتھ مسیح نے بے وفائی نہیں کی، تو کیسے ممکن ہے کہ میں اب آ کر اس کے ساتھ بے وفائی کروں؟ لہٰذا میں اس کا نام لینے سے کبھی نہ شرماؤں گا۔ کیا ہوا کہ ان کو بلے پر چڑھا دیا گیا اور نیچے لکڑیاں جو ہیں وہ جلا دی گئیں، اور وہ جلتا رہا، لیکن ان کے جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچا، کوئی نقصان نہ پہنچا۔ پھر وہاں سے وہ بچ گئے، اور رومی حکومت نے پھر انہیں خنجر کے ساتھ قتل کیا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب ان کو خنجر مارا گیا تو کبوتر کی مانند ان کی روح جو ہے کہاں گئی؟ آسمان کی طرف گئی ہے۔ برائے مہربانی ایسے شخص کے لیے جو گواہیاں ہوتی ہیں ان کے لیے تالی بجا دیا ٹھیک ہے؟ یہ خدا کے کام ہے، یہ معجزات ہوتے ہیں، ان کا اقرار کرنا چاہیے۔ وفادار کی موت ایسے ہوتی ہے، جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ دو طرح کی وفاداری ہیں، خدا کے ساتھ بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی وفادار رہے۔ جتنی تیری زندگی ہے یہ صرف مسیح کی خاطر گولی کھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جتنی زندگی میں گولیاں ہیں اس کو کھانے کی بات ہے۔
बर्दाश्त, हसद, बुग़्ज़, कीना, वो मुझसे बड़ा, वो मेरी सीट ले गया, वो हमसे आगे, ऐसी गोलियां खाने की ज़रूरत, इन पर बर्दाश्त करने की ज़रूरत। और अपना किरदार मसीह की खातिर, मसीही किरदार जो है, इसलिए आज जांचने की ज़रूरत है कि वफ़ादारी जो है वो कामयाबी की और बाकसरत ज़िंदगी की क्या है, जड़ है। जड़ को थामे रखें। और वफ़ादारी की सबसे बड़ी मिसाल, सबसे बड़ा सबूत मसीह खुदावंद खुद है। आज जब हम मसीह की पाक मेज़ के पास आते हैं, ये वफ़ादारी की सबसे बड़ी मिसाल है, सबसे बड़ी, जो अपना बदन और खून तेरे लिए और मेरे लिए देता है, जो अपनी जान देता है। और मेरे अजीज़ों, ना सिर्फ वो अपनी जान देता है बल्कि हमारे साथ अपना रिश्ता भी बांधता है वफ़ादारी के साथ। और उसने सारी ज़िंदगी, जब वो यहाँ पर खिदमत भी ज़मीन पर करता रहा, तो उसकी ज़िंदगी से किसी को नुकसान नहीं पहुँचा, बल्कि सबके साथ वो वफ़ादारी करता रहा। अंधों को बनाई देता रहा, मुर्दों को ज़िंदा करता रहा, भूखों को रोटी खिलाता रहा, और अपनों से प्यार और गैर दुश्मनों को मुआफ़ करता रहा। ये वफ़ादारी की ज़िंदगी है, वफ़ादारी की ज़िंदगी है। और बाप ने भी इसके इवज़ उसको इतना सर बुलंद किया कि वो नाम बख्शा जो सब नामों में आला और अफजल है। इसलिए वफ़ादारी के बाद क्या है, कामयाबी है। वफ़ादारी के बाद जलाल है। वफ़ादारी के बाद ताज है, ताज है। इसलिए खुदावंद मुझे और आपको फजल बख्शे कि हम वफ़ादारी को पकड़े रखें। यही ज़िंदगी का दरवाज़ा है, इसी के साथ ताज जुड़ा है, इसी के साथ कामयाबी है। खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।